پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبر ابھر کر آئی ہے، لداخ کیوں تشدد ہوا، امن پسند لداخی کیوں تشدد پر کس طریقے سے جو ہے مجبور ہوئے، اور کیا مسائل ہوئے ان کے، اور کیا معاملہ ہو رہا، اور مرکزی سرکار کیا کر رہی ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے، اور پھر یہ لداخ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو بڑی خبر کے طور پر کئی اخبارات نے دیا ہے۔ دوسرا، اردو اخبارات کی جو بڑی خبریں آئی ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی اور آہا کے سامنے غلاموں کی سلامی، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ڈونالڈ ٹرمپ کے سامنے عرب اور مسلم ممالک کے سربراہان عرضی دینے سامنے پیش ہوئے، کچھ کم 1 گھنٹے تک، صاحب روک دیجئے، صاحب روک دیجئے، کیا مجبوری ہے۔ اور کسی نے جو ہے طیب اردگان کو ہیرو بنایا، کسی نے امیر قطر تمیم کو ہیرو بنایا۔ دیکھیے یہ کون کون ہیرو کیسے زیرو ہے، تو یہ بھی خبر ہے۔ اور فلسطین کو تسلیم کرنے کا معاملہ، اور اس پورے معاملے میں کیا ہو رہا ہے، اور قتل عام کیوں روک رہا، کیوں نہیں، تو یہ بھی غزہ سے متعلق جو اردو اخبارات کی بڑی خبر ہے۔ پٹنہ میں کانگریس CWC کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس، اور اس میں کیا باتیں ہوگی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کو بھی کئی اخبارات نے، خاص کر قومی اخبارات نے سرخی بنائی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اتراکھنڈ، اب دیکھیے وقف بائی یوزرس، اب تلوار تو لٹک رہی تھی، اب برسے گی، یعنی تلوار لٹک رہی تھی، کب ہوگا، گردن کب کٹے گی، لیکن اب کٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین۔ اور گاڈ مین، اب دیکھیے کئی ہندی اخبارات اور انگریزی اخبارات کی بڑی سرخی میں ملا ہے۔ سوامی چیتنانند سوامی سرسوتی، کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، زعفرانی لباس چھوڑ دیجئے، آپ دھرم کو بدنام کیوں کرتے ہو، دیکھیں گے یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اور کیسی دوشیزائیں، خیر دھرم ہے، کچھ بول نہیں سکتے ہم۔ اور کھیل کا معاملہ بھی ہے، ٹرمپ بھی ہے، اور مسلم پرسن لا بورڈ، اب وہ ایک بند کے لیے، اب دیکھیے بند سے کیا ہونے کا ہے بھائی، دیکھیں گے بند کے متعلق بھی کچھ خبریں دی گئی ہیں کہ کیا بند کا کیا اثر ہو، ابھی ٹائمنگ بھی دیکھیے آپ۔ خیر بڑے لوگ ہیں، بات کریں گے اخبار کی میں جو خبریں چھپی ہیں اس کے حوالے سے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے، اور 25 ستمبر۔ اب دیکھیے لداخ 2019 تک جموں کشمیر ریاست کا حصہ تھا، وہ ریاست کا حصہ ختم کر دیا گیا، ریاست کو ڈیزالو کر دیا گیا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 ٹکڑے کر کے اب مرکزی زیر انتظام یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ تو خیر کشمیر کے لوگ تو قربانیاں دیتے ہی آ رہے ہیں، ان لوگوں کا کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیموگرافک معاملہ چل رہا ہے آج کل، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کا تناسب چل رہا ہے، ڈیموگرافی آج چل رہی نا اب یہ، تو خیر کشمیری چونکہ مسلمان ہیں زیادہ تر، اس میں تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن لداخ میں کیوں ہو رہا ہے؟ لداخ میں تو یہ خیر جو احتجاج، بھوک ہڑتال، اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے بھی لداخ میں وہاں کے جس طریقے سے زمینوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ لداخ ہماری ایک چھت ہے ایک معنوں میں، ہمالیہ کے گود کا ایک حصہ ہے، ہمالیہ کی گود کا حصہ ہے، اور گلوان کی جو وادی ہے جہاں چین ابھی تک بھی قابض ہے، اس علاقے میں خیر حکومت کا انکار ہے کہ چین نے کوئی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، تو خیر وہ الگ سوال ہے، لیکن لداخ کے ہمارے ساتھی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ تو لداخ ریجن ہے، اس میں 2 بڑے علاقے ہیں، ایک لیہ اور ایک کارگل۔ کارگل میں زیادہ تر جو ہے
کشمیری مسلم طبقے کے لوگ زیادہ ہیں، اور لیہ میں بدھ طبقے کے جو چینی نسل کے تعلق ہوتے ہیں، جن کے خط چھوٹے اور چہرے جو ہے الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، جن کو آسانی سے آپ پہچان لے سکتے ہیں. تو یہ دو نسلیں رہتی ہیں. اور اس پورے علاقے کو دیکھیے، اور آپ دیکھیے کارگل میں 1998 اور 99 میں جو معاملات ہوا تھا، اور کارگل کی جنگ کس کی وجہ سے جیتے تھے ہم، تو خیر وہ تاریخ میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ اب تاریخ میں بدل رہی ہے، تو خیر بدلنے دیجیے. تو یہ بتائیں کہ لداخ میں اس وقت جو ہے ماحولیات کی وجہ سے، چونکہ وہاں معدنیات کے جو خزانے ہیں اس کو انہوں نے اپنے دوستوں کو دے دیا ہے. زمین، سرکاری زمین، فلاں کی زمین، یہ زمین پوری لیز آؤٹ کر دی. وہ لوگ بولیں کہ بھئی یہ ہماری جو ماحولیاتی جو ہے ایکالوجی ہے اس پہ فرق پڑ جائے گا. ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، نسلوں سے حفاظت کی اختیار ہیں. ہماری یہ چراگاہیں ہیں، یہ ہمارے سب چیزیں ہیں، ہمارا اسی پہ تو گزر بسر ہے. یہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں ہے، نہ ہی کوئی بڑی سروس سیکٹر ہے. اب یہ چراگاہیں وغیرہ اسی کے ذریعے ہماری جو ہے آمدنی ہوتی ہے. اب ہماری زمینوں کو کھندر لیا جا رہا ہے. تو خیر وہ 2 سال ہو گیا، کئی لوگ اس میں جو ہے معاملوں میں جو ہے بھوک ہڑتال کیے، بہت کچھ پریشان ہوئے، پولیس کے کیسز ہوئے، وہ الگ سوال ہے. لیکن اب جو معاملہ ہوا جس میں 4 لوگوں کی ہلاکت ہوئی، بدھ کے معنوں میں امن پسند لوگوں کو کہتے ہیں زیادہ تر. ان کی ایک شبیہ ہے، ٹھیک ہے، ہر طبقے میں اچھے برے لوگ تو رہتے ہیں، لیکن ایک جو شبیہ بدھ کی ہے کہ وہ امن پسند لوگ ہیں، اپنی جگہ خاموش زندگی کر لیتے ہیں، سب کچھ ہے. تو اب ان میں وانگچک یہ ایک جو ہے قائد ابھر کر آئے ہیں. وہ گزشتہ 15 دنوں سے بھوک ہڑتال پر تھے کہ ہم کو ریاست کا درجہ دیا جائے. ہمارا ریاست کا درجہ کیوں چھینا گیا؟ ہم ایک ریاست تھے، ریاست کے ذریعے ہمارے معاملات، ہمارے اختیارات یہ سب الگ ہوتے ہیں. دیجیے اس معاملے پہ 15 دن سے اس میں تھے. اس میں ان کے ساتھ جو لوگ ساتھ میں جو سالیڈارٹی کے لیے بیٹھتے تھے ان میں سے 2 کی حالت بہت خراب ہو گئی، تو ان کو ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا. اب وانچک، اب یہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مرکز ہمارے ساتھ بات کرے اور ہمارے جو ایشوز ہیں، چونکہ مرکزی حکومت نے خود تیقن دیا تھا. اب آپ دیکھو، یہ آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے بارے میں خود امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کشمیر میں جیسے ہی الیکشن ہو جائیں گے ہم فوری جو ہے اس کے بعد ہم اس کا ریاست کا درجہ بحال کر دیں گے. کہاں بحال ہوا؟ کتنا عرصہ ہو چکا الیکشن ہو کے، حکومت بن گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن نہیں. چونکہ یہ صرف انتخابات کی حد تک تسلی دینے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد سے یہ لوگ، کیونکہ یہ بدھ ہے نا مائنارٹی، ان کی کیا جان ہے، یہ مسلمان ہے نا، ان کی کیا حیثیت ہے، چھوڑو ہل کر. یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اب لداخ میں چونکہ ٹال مٹول مرکز کا، چونکہ ان کو نہ ریاست کا درجہ دیا جا رہا ہے، نہ ہی ان کے اختیارات دیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ریاستی، یعنی جیسا کہ پھر بھی جموں کشمیر میں اسمبلی ہوئے عوام کے مطلب، وہاں ایک اٹانومس کونسل، اس کا کیا اختیار ہوتا ہے؟ ایک بلدیہ سمجھیے. تو اب آپ ایک ریاست کو ایک بلدیہ کی طرح بنا دیں گے تو لوگ، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، ریمپٹ بے روزگاری. یعنی اب آپ دیکھیے لداخ کا آدمی اگر ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں گیا، کیونکہ اس کی صورت شکل سے وہ چینی دکھتا ہے، اس کو ٹھیک ہے بھائی آپ چوکیدار کی نوکری کر لیجئے، ہوٹل میں بیرے کی نوکری کر لیجئے. ارے میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، میں گریجویٹ ہوں، وہ کچھ نہیں، نوکری کچھ نہیں ملتی آپ کو یہاں، اور وہاں تو کچھ ہے نہیں. ایک بے روزگاری کا معاملہ، دوسرے ریاست کے درجے کا معاملہ، تیسرا جو سونتیلا سلوک کیا جا رہا ہے اس کا معاملہ. یہ کئی معاملے لے کے اب دیکھیے جنزی ہو، جنزی میں نے ایک ایج گروپ کا جو ہے اس کو کہتے ہیں جنزی. نیپال میں وہی ہوا ہے، 18 سے 25 سال کے لوگ جو ہیں ان کے گروپ کو جنزی کہتے ہیں. جنزی نے ایک انقلاب برپا کر دیا. اب یہاں بھی لوگوں میں کہا کہ بھائی جب تک ہم حکومت کے ایوانوں کو ہلا نہیں دیتے یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ تو تسلیاں، ہم کو چاکلیٹ کھلاتے رہیں گے، آئس کریم کھلاتے رہیں گے، ٹوٹی فوٹی کھلاتے رہیں گے، یہ ہم سے ہونے والا نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، چونکہ وہاں کے جو لیفٹنٹ گورنر کا جو رہائش ہے، دفتر ہے، وہ پوری طریقے سے سیکورٹی میں، انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا، کیونکہ بی جے پی مرکز میں رولنگ پارٹی ہے. وہاں دفتر میں احتجاج کیا تو ان پر پولیس نے لاٹھیاں چلائیں، سل برسائے، گولیاں چلائیں، اور 4 لوگ ہلاک کر دیے گئے. تو یہ اب رکنے والا نہیں.
اب بھرکئی سرکار کہتی ہے نہیں وانچو کس کے لیے ذمہ دار ہے. ارے وہ تو خاموش بیٹھا تھا, وہ 15 دن سے کچھ نہیں بول رہا تھا, اس نے تشدد دیکھ کے انہیں اپنا جو ہے بھوک ہڑتال ہی ختم کر دی. میں اس کے لیے تو نہیں کرائی. ہمارے لوگ احتجاج کرنے گئے تو ان پہ آپ تشدد کرتے, ان پہ وائلنس کرتے. تو یہی اب آپ دیکھیے یہاں مائنارٹی کی, اب کل تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ چلو بدھ پھر بھی جو ہے ہندو تہذیب سے بڑا قریب رہتا, ان کو تو سمان کریں گے, چونکہ بابا صاحب امبیڈکر بھی بدھ مت کو اختیار کرے تھے, چلو کچھ سمان ہوگا. نہیں, مائنارٹی ختم. کل کے دن جین کا بھی وہی حساب ہونے والا. جین تو خیر اب پاور میں بہت ہے, پیسہ بہت ہے, لیکن کہتے نا کہ کب تک کیا ہے, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو آج ایک مائنارٹی کے اوپر ہوئے, آج دوسرے مائنارٹی, اب 3 مائنارٹی آتے ہو گئے, مسلمان, عیسائی, اب بدھ. نشان دیکھ کر مارا جاتا ہے, کپڑے دیکھ کر مارا جاتا ہے. اور جن بچوں کو مارا گیا دیکھیے آپ, اس کی کوئی خبر آپ کو ان کے خاندان کے بارے میں, پورے بے روزگار لوگ, پتہ نہیں کدھر لے گئے گا ہندوستان کو. خیر منی پور کے کیا ہوا, منی پور میں ابھی تک امن ہوا, کوئی خبر آ رہی ہے آپ کو وہاں سے؟ نہیں آتی, کیونکہ پوری طریقے سے میڈیا کو انہوں نے مٹھی میں رکھا ہے, کارپوریٹ کو مٹھی میں رکھا ہے, دستوری اداروں کو مٹھی میں رکھا ہے. تو ایک معنوں میں اسی تحریک کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف شروع کی تھی. قربانیاں دینے کی ضرورت ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو لداخ کی جو ہے بڑی بدترین سچویشن, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ میرے صحافتی کیریئر میں میں نے پہلی مرتبہ لداخ میں تشدد کی بات سنی. کبھی نہیں سنا میں نے کبھی. بہت ہی امن پسند, خاموش طبیعت کے, بہت اچھے لوگ اور نرم بات کرنے والے لوگ, اپنی زندگی گزار لیتے, بدھ متی جیسا بھی ہو ان کا دھرم جیسا بھی ہو اس کے لحاظ سے کر لیتے ہیں. لیکن یہ لوگ پر تشدد جو کچھ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے خیال میں اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا ایسا, مگر ایسا تو نہیں ہوا. تو یہ خبر کئی قومی اخبارات نے اس کو نمایاں کیا. آتے ہیں بہار. اب بہار میں بہار آتی ہے یا پھر خزاں آتی ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو بہار میں پٹنہ سے بڑی خبر آئی ہے, کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس, اور ایسے موقع پر جب کہ انتخابات بالکل دہلیز پر آ چکے ہیں, اور SIR, ووٹ چوری, یہ سب بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کافی بڑا جو ہے, اور کئی یہاں کے جو چیف منسٹر ہیں, بنگلور کے یعنی کرناٹک کے چیف منسٹر ہیں, پھر ہماچل کے چیف منسٹر ہیں جو کانگریس کے 3 لوگ, وہ بھی شریک رہے, دیگر لوگ بھی شریک رہے. کافی جو ہے بڑا جو ہے میٹنگ رہا. اور اس کے وہاں کے جو صدر ہیں ملکاجگن کھڑگے جو کانگریس کے صدر ہیں, ان کے جو خطاب کو ہم 2 حصوں میں بانٹتے ہیں. ایک حصہ تو انہوں نے ملک کی داخلی صورتحال پر کیا, اور دوسرا حصہ ملک کی خارجی صورتحال پر. خاص کر انہوں نے غزہ کا ذکر کیا, کہا کہ یہ حکومت کو شرم آنی چاہیے. کہا انہوں نے غزہ میں ہر دن قتل عام ہو رہا ہے, ہر دن قتل عام ہو رہا ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور لوگ بولیں گے ہم کیا کریں گے, اسرائیل کر رہا ہے, عرب ممالک خاموش ہیں, وہ نام نہاد اسلامی ملک خاموش ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ جواز ہے نا یہ بولنے کا, ہم کیا کریں گے؟ نہیں, نے کہا کہ ہم نان الائنڈ موومنٹ کے ہم بانی ملک ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو پالیسی ہے وہ فلسطین کے تئیں ایک آزاد مملکت کا ہم نے جو ہے یعنی عہد لیا ہے. فلسطین ایک آزاد مملکت. مہاتما گاندھی نے یہ عہد لیا ہے. اس کے بعد سے جتنے لوگ ہمارے قائدین بنے, پنڈت نہرو, اندرا گاندھی, شاستری, جو بھی ہو, VP سنگھ, راجیو گاندھی, دیو گوڑا, خود واجپئی صاحب, منموہن سنگھ, پورا نام انہوں نے گنوائے. انہوں نے کبھی بھی تفریق نہیں کی, فلسطین کے تئیں اپنا پور عہد کیا. اور آج فلسطینیوں کے قتل عام میں بھی ہمارا حصہ ہے. خیر انہوں نے اشارہ دیا, وہ میں آپ کو سمجھ میں آ جاؤں گا کہ جو میزائل سپلائی ہو رہے ہیں, جو ڈرون سپلائی ہو رہے ہیں اسرائیل کو, وہ ہندوستان کی دفاعی لیبارٹری سے جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں عرضی آئی تھی اس کے خلاف.
تو بتانے کا مقصد یہی ہے ان کے خارجہ پالیسی پر، اور امریکہ پہ امریکہ جو دباؤ ڈال کے رکھا ہے، ٹیرف کا معاملہ ہو، H1B ویزا کا معاملہ ہو، یا پھر ہمارے جو انلیگل امیگرنٹس کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملے پر انہوں نے جم کر کھینچائی کی. اور داخلی طور پر بھی ووٹ چوری، کرپشن، بے روزگاری، SIR، ان دن دیکھیے بڑی جم کر ان کی جو ہے خطاب رہا، اور پورے کہا کہ ایکٹیو کر دیں گے. اور رہی بات جہاں تک بہار میں اتحاد کی بات ہے، تیجسوی یادو کے ساتھ یعنی RJD کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ وہ ملنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو بہار کے بارے میں مزید بھی گفتگو کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہار کے بارے میں بات ہو رہی تھی ناظرین. بہار میں اب انتخابی سرگرمیاں جم کر چل رہی ہیں. تیجسوی یادو کی ریلی بھی چل رہی ہے، اور لالو پرساد کے خاندان کے اختلافات کو بھی وہ تو کر رہی ہیں نمایاں. اور بھارت کے لیے تو یہ بڑی خبر ہے نا بھائی، جو BJP کے موافق میں جاتی ہے خبر، یہ مزہ آتا ہے. تیج پرتاپ جو بیٹا ہے، روہنی بیٹی ہے، مخالفن یہ تو ہوگا. دیکھیے خاندان میں تو اختلافات ہوتے ہی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو اب اس کو تو نمایاں کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ ہو دیا. دوسرا، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس کے جو قائد ہیں بیرسٹر اسدالدین اویسی، وہ موومنٹ چلا رہے ہیں، جم کر مہم چلا رہے ہیں، اور انہوں نے مہا گٹھ بندھن کے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے. تو خیر یہ اتحاد ہوگا نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے طور پر تو لڑنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں. تو اب یہ بھی بہار سے خبر آئی ہے. آتے ہیں ناظرین کچھ بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں. بین الاقوامی خبروں میں سب سے زیادہ جو بڑی خبر ابھر کر آئی ہے وہ راگاسا ایک طوفان کا نام دیا گیا ہے، جو سونامی جیسا طوفان ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساؤتھ چائنا سی کا جو علاقہ ہے، یعنی مشرق یعنی بعید جس کو کہتے ہیں، فار ایسٹ، انگریزی میں اس کا نام فار ایسٹ کہتے ہیں، ان علاقوں میں بڑی تباہی مچا رہا ہے. تائیوان میں 17 یا 18 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع دی گئی ہے. اور چین میں جو ساحلی علاقے ہیں، چین کے جو ساحلی علاقے ہیں، ساؤتھ چائنا سی سے متصل جو علاقے ہیں، جو تائیوان سے لگے ہوئے علاقے ہیں، وہاں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے، اور کئی املاک تباہ ہوئے ہیں. اور طوفان اس حد تک شدید ہے کہ آگے اور بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کا اثر چین کے علاوہ میانمار، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے جو مشرقی اور جنوبی علاقے اس پہ پڑنے کا ہے، جس کی وجہ سے مانسون تو پہلے سے ہی ہندوستان میں جم کر رہا ہے. مانسون کا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مانسون کب ہوگا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا، وارننگ دی گئی ہے. دیکھیے ساؤتھ میں بھی وارننگ دی گئی ہے. ساؤتھ کے جو لوگ سن رہے ہیں سن لیجیے گا، وہ 30 سپٹمبر کو پھر بھی بادل پھٹ سکتے ہیں، جم کر بارش ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں. تو خیر دیکھیے کیا ہوگا. بعض وقت کہتے ہیں کہ خیاس آ رہی کہ بھائی آپ نے کہا کہ ہم تو اخبار کے حوالے سے اور سیٹلائٹ جو ہمارا جو موسمیاتی جو سیٹلائٹ ہے اس کا پریڈکشن محکمہ موسمیات کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم، مگر تقریباً 80% یا 90% یہ باتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں کہ ہاں فلاں دن بارش ہوگی کبھی کہیں نہیں ہوگی، لیکن ایک مجموعی طور پر تو ہوتی ہے. تو اس سے ہم کو اندازہ لگانا ہے. جیسے سورج گرہن ہو رہا ہوتا برابر ہوتا ہے، وہ ٹائم پہ ہوتا ہے، ایک آدھ منٹ فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایکوریٹ آپ نے یہ کہا تھا یہ ایسا نہیں ہوا. تو دیکھیے نظام، قدرت کے نظام میں انسانی جو عقل ہے وہ ایک حد تک اس کی حد ہوتی ہے، اسی حد تک وہ کام کرتی ہے. تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ اس کے بعد مانسون میں بھی دیکھیے چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا جو ہے بین الاقوامی خبر میں، جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اور اس میں فلسطین کا مسئلہ بڑا چھایا ہوا ہے، اور فلسطین کو کئی ملکوں نے جو ہے تسلیم کر لیا ہے. اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ بڑی تنقید کر رہا ہے. کہا کہ یہ حماس کو طاقت دینے کے مماثل ہے، یہ مالک سمجھ رہے نہیں. اب دیکھیے پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل تنہا ہو گئے. تنہا ہونے کے باوجود بھی غلاموں کی فوج، 56-57 غلاموں کی فوج جا کے سجدہ ریز ہوئی ان کے سامنے. 50 منٹ تک گفتگو ہوئی. پاکستان، ترکی، قطر، انڈونیشیا، ملیشیا، ازبکستان، ارے کتنے ملک ہیں دیکھیے، پورے تقریباً ملک جا کے صاحب آپ جنگ رکوا دیجئے، قتل عام رکوا دیجئے، فلاں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے میں بھی جنگ روکنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے کو نوبل انعام ہونے کی ضرورت ہے،
میں کو بھی رکنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی تک 7 جنگیں روکی، پھر ہندوستان کا تذکرہ، ہندوستان پاکستان. ارے وہ کیوں کرتا ہے رے بھائی یہ؟ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں کرا، کہا کہ نہیں میں رکوایا، میں نے رکوا دیا. تو خیر ہماری کو بھی عقل نہیں ہے، ہماری حکومتوں کو بھی عقل نہیں ہے، جو ٹھیک ہے. اب عقل تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہے. تو اب یہ جا کر سجدہ ریز ہو گئے، سب کو ہم بچائیے، ہماری ہو رہا ہے، ہماری ہم تو مطمئن ہیں لیکن ہمارے لوگوں سے پریشانی ہے. لوگ ہم احتجاج کرتے جا رہے ہیں، ہم پہ دباؤ ڈالتے جا رہے ہیں. اب یہ بھی جو ہے ہمارے خلاف اٹھ گئے تو پھر ہماری کرسی چلے جاتی ہے. ہماری کرسی کو بچائیے. اس کو غزہ میں جو قتل عام ہونا نا، نہیں پہلے وہ قیدیوں کو چھڑوا دیجیے گا، جو اغوا کیے گئے تھے نا ان کو چھڑوا دیجیے گا، ہو جاتی سب. دیکھیے جو پری کنڈیشن جو لگایا، اور پھر کہا کہ جو لوگ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں نا، یہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے، ان کے خلاف تو بڑا وہ کرنا ہے. اور سن لے کے آگے آپ پھر آگے جنرل اسمبلی میں جم کر تقریر، پھر ایک بڑا صفحہ بتاتے ہوئے دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے. بڑے ایک کینوس کے اوپر شہیدوں کی تصویر لگا کر طیب اردگان کا، دیکھیے آج اردو اخبارات نے تو ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی. وہ ہیرو ہے زیرو ہے، وہ ان کا ضمیر بہتر جانتا ہے، چھوڑیے. تو یہ بڑا صورتحال ہے. تو اس طریقے سے یہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے. جیسا کہتے ہیں کہ آپ مارے جیسا کیجئے، میں روتے جیسا کرتا ہوں. تو آپ رونے کا جو ہے ڈھنگ کر رہے ہیں. اور نتن یاہو بھی، اس نے بھی بڑی دھمکی آمیز خطاب کیا. دیکھیے وہ بھی اچھا آیا. پھر امیر قطر، کتنی شرم کی بات ہے، امیر قطر. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اسرائیل بہت کر دے رہا، ساری دنیا پہ اپنے غلام بنانا چاہ رہا ہے. ارے بنا چکا ہے، آپ تو غلامی میں جی رہے ہیں. آپ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ اسرائیل سب کو، دنیا کو غلام بنا چکا ہے، بنا رہا ہے. بنا چکا ہے جناب، بنا رہا ہے نہیں، بنائیے، بنا چکا ہے بتائیے. تو خیر کیا کر سکتے وہ بیچارے کو، جو شاہی جو ہے اب ہے، روپ ہے شاہی، بڑا تم تراق. لیکن جیسا کہتے ہیں نا، اندر مٹھی اوپر چونا والا حساب ہے. خیر چھوڑیے، ان ملکوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. غزہ کے شہیدوں کی قربانیاں یہ رنگ لائیں گے. یہ چنٹو پنٹو سے ہونے والا نہیں ہے. کوئی عرب اسلامی ہم ہیں، امت واحدہ ہیں، عقیقہ واحدہ ہے لوگوں کا، یہ خود ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ ہے، یہ اس کی حالت تو یعنی جنرل اسمبلی میں یہ صورتحال رہی ہے. اور بڑے اچھے خطابات ہیں، سنیے، بڑا آپ پڑھیے بھی اخبارات میں، آپ کو لطف آئے گا. بھائی یہ لوگ کیسے کس طریقے کی دوہرے معیار کے حامل ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں، بولتے کچھ ہیں. تو یہ بھی خبر آج اخبارات میں اس کو دیا گیا ہے. رہی بات ملک میں، تو جیسا کہ ابھی لداخ کا ذکر کر رہا تھا ابتدا میں آپ سے، میں اتراکھنڈ کے جنگلاتی علاقے میں، اب دیکھیے اتراکھنڈ پہاڑی علاقہ اور جنگلاتی علاقہ ہے پورا. تو وہاں حکومت نے ایک علاقے کو فارسٹ زون قرار دیا. وہاں پہلے ایک مسجد تھی، زون قرار دینے کے بعد اس کو سیل کر دیا. تو سیل کرنے کے خلاف مقامی مسلمان کہا ارے بھائی یہ تو عرصے سے ہم لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اور عرصے سے جو مسجد ہے، اب سرکار نے اس علاقے کو فارسٹ ریزرو ایریا قرار دیا ہے، تو ہماری موومنٹ پہ پابندی لگ رہی ہے. عدالت نے کہا کہ یہ فارسٹ ریزرو ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں انسانی سرگرمی رہنا ہی نہیں چاہیے. میٹ شکاریاں جا کے جو ہے ہرن ورن، کیونکہ ہمارے دوست دہرادون میں وہ بول رہے تھے ارے فلاں کا شکار کر سیں گے، فلاں کا کریں گے. ارے مولا بھائی، ہم یہاں شکار کرنے نہیں آئے، ہمارا شکار کچھ اور ہے. انسانی زندگی ہے، زندگیوں سے کیسے آپ لوگ کھیل رہے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم کسی مویشی کا، کسی جنگلی جانور کا شکار کرنے نہیں آئے. اس کی اجازت ہے تھی آپ کو، لیکن ایک مسجد وہاں جو قدیم مسجد ہے، اب اس کو اب سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ نہیں، جنگلاتی علاقے میں نہیں ہو سکتا، اس کو مہر لگا دی. اور اس کا میں لنک وقف بائی یوزر سے کرنا چاہتا ہوں. اب یہی ہونے والا ہے، چونکہ قانون بن چکا ہے. عدالت نے بھی کہا کہ نہیں، وقف بائی یوزرز، صدیوں سے جو جن علاقوں میں نمازیں ادا ہوتی ہیں، صدیوں سے جہاں لوگ تدفین ہوتے ہیں، صدیوں سے جہاں خانقاہیں ہیں، صدیوں سے جہاں امام باڑے ہیں، عاشور خانے ہیں، جو بھی مذہبی وقف کے تحت، اب یہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، یعنی محفوظ ہو جائیں گے. جنگلاتی ریزرو محفوظ، یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، یعنی آثار قدیمہ محفوظ یہاں نہیں ہو سکتا. یہ ہونے والا ہے. اب اس پر کیا کرنے والے ہیں؟
اس پر اب دیکھیے پرسنل لا بورڈ نے ایک اپیل جاری کی 3 اکتوبر کو ایک جزوی بند بنانے کا، شاید 3 جمعے کا دن ہو سکتا ہے، شاید اس دن جمعے جزوی دن بنانے کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ اس سے کیا ہونے کا ہے؟ اسلام میں تو کسی کو تکلیف بن سے لوگ تکلیف ہوتی ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو یقیناً کافی مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے میل ملاپ، اور ہماری ملک کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ چند یہ میڈیا میں جو بتایا جاتا ہے چنٹو پنٹو، ان کو ہی دکھایا جاتا ہے، ایک 4-5% لوگ نہیں ہیں، جبکہ میجورٹی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو ہم آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ خیر فیصلہ ان لوگوں کا ہے، پرسنل لا بورڈ کی جو ہے ذمہ دار لوگ ہیں بڑے، تو خیر وہ بند ہیں نہیں ہے، جیسا بھی ہوگا۔ ان کی ایک اپیل آج اخبار میں چھپی، خاص کر اردو اخبار آتے ہیں، اس کو بھی دیا ہے کہ ایک اور خبر، اعظم خان، 2 دن پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، اعظم خان رہا ہو گئے، اب ان پر اٹکلیاں، تصویر اندازے، ارے ارے ارے، اور ڈیبیٹ، پورا ڈیبیٹ، جیسا کہ لداخ جل رہا، لداخ پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، مانسون خطرناک ہو گیا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، یا دیگر بہار میں جو کچھ ہو رہا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، لیکن ڈیبیٹ ہو رہی ہے اعظم خان جیل سے نکل گئے، جیل میں کون گئے تھے، کیا ہوا تھا، اب یو پی کی پالیٹکس میں کیا ہونے والا ہے، اکھلیش سنگھ یادو سے کیوں ناراضی ہے، مایاوتی سے کیوں دوستی ہے، ایک خود ہی چلا لیں۔ مجھے جب جنتا پارٹی پاور میں تھی تو کور کرتے تھے، جارج فرنانڈس بہت بڑے آدمی، اب دنیا میں نہیں رہے، بعد میں وہ بھی ایک چولا پہن لیے تھے، زعفرانی چولا، مطلب بظاہر زعفرانی نہیں تھا، لیکن منتری بن گئے، فلاں بن گئے، پھر وہ گمنامی میں شکار ہو گئے۔ لیکن ان کی جو پہچان، ان کے ایک اپیل پر، ایک کال پر پورے ملک بند ہو جاتا تھا، مزدوروں کی ہڑتال، جارج فرنانڈس جو، اور ریلوے کی ہڑتال۔ میں تو دیکھا کہ انہوں نے ایک اپیل کی کہ آج ریلوے بند، ریلوے کوئی ریل نہیں چلی، آج کوئی برقرار نہیں چلا، حالانکہ سرکار لٹک گئی۔ تو وہ یہاں بابول ریڈی حیدرآباد میں ایک جنتا دل کے بڑے قائد تھے، ان کی پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں تو ہم جاتے تھے ان کے پاس، وہ صاحب بھی آتے تھے۔ جارج فرنانڈس جو ہے، ایک بار وہ جب اس وقت ہم سب تو نہیں تھا، کوکا کولا کچھ تھا، ارے یہ کیوں سودیشی لائیے، دیسی لائیے، یہ بول کے انہوں نے انکار کر دیا، ناریل کا پانی لائیے، یہ نہیں چاہیے میرے کو۔ لیکن وہی آدمی بعد میں جو ہے اس کو پروموٹ کرنے لگا، انہی کے دور میں پیپسی آیا، انہی کے دور میں کیا کیا چیزیں آئیں، تو خیر انسان نظریہ سے، تو ان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ وہ کوئی ایشو نہیں ہو، اب کوئی ایشو نہیں ہے اب اس وقت ہمارے کو، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیڈو کو دیکھتے ہیں، سائے کو دیکھتے ہیں، سائے کو اپنا جو ہے کمپٹیٹر یا اپنا جو ہے مخالف سمجھ کے اس سے لڑائی کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک ایشو بن جاتا ہے۔ تو یہی حال ہے آج، تو ایک ایشو نہیں ہوتا ہے تو ایشو بناتے ہیں کون؟ میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اسی طرف واپس آتا ہوں میں، کہ ارے لوگوں کو بھٹکانا ہے کیسا بھی، ارے دیکھو جو میرا سایہ نا میرے سے بڑا ہو رہا ہے، کیوں بڑا ہو رہا ہے؟ اس کی یہ حیثیت، میں اتنا ہی رہوں، انہوں نے مجھ سے بڑا ہوتا، تو لہٰذا ایسے لوگ بھی ہیں جو، تو میڈیا ہمارا آج، وہ جارج فرنانڈس یاد آئے مجھے، چونکہ ان کے ساتھ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں، بڑا مزہ آتا تھا، اچھے آدمی تو تھے، لیکن خیر دنیا میں نہیں رہنے کے بعد ان کے، ہر انسان میں اچھائیاں برائیاں بھی ہیں، تو ہم ان کی اچھائیوں کو یاد کریں گے۔ ان کی اچھائی میں یہ بھی اچھائی تھی کہ وہ کوئی ایشو نہ رہے بھی تو وہ کرتے تھے، تو ان کے ساتھی بولتے تھے ارے نہیں کچھ ایشو نہیں رہا نا، تو وہ اپنے شیڈو کو ایشو بناتا آدمی، ہاں دیکھو میرا شیڈو میرے سے بڑا ہوگا، دیکھو اس کو تو خد میں رہنا چاہیے، اوقات میں رہنا چاہیے اس کو۔ تو ہمارے میڈیا کا بھی یہ معاملہ یہی ہے کہ لداخ جانے دیجیے، بہار جانے دیجیے، بے روزگاری جانے دیجیے، اور جو کیا کہنا چاہیے، جس قسم کی جو توہین امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ جانے دیجیے۔ اعظم خان پہ بات دراصل یہ ہوئی کہ کچھ عرصہ پہلے مایاوتی اعظم خان صاحب کی جو شریک حیات ہیں منظر صاحبہ، ان سے ملاقات کی تھی، تو ٹھیک ہے ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، اب اس کے بعد چٹکلیاں، جیل سے چھوٹتے ہی فوری مایاوتی کی گود میں چلے جائیں گے۔ مایاوتی معلوم ہے لوگوں کو کس طریقے کی خاتون ہے یہ،
خاتون ہیں نہیں ہیں، وہ بھی ایک جیسا کہ ہم کل ذکر کر رہے تھے میکرون کی شریک حیات کے بارے میں، ان کو عدالت میں تصدیق یعنی افیڈیوٹ داخل کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ خاتون ہیں، وہ ثبوت کے ساتھ آپ ایک حلف نامہ داخل کیجئے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر ہم مایاوتی کی توہین نہیں کریں گے، وہ بھی ایک دلت کی ایک بڑی قائد ہے، ملک کی ایک بڑی قائد ہے. تو اب یہ جو اٹکلیاں ہو رہی ہیں آپ کو ہم کو ایک عام آدمی کو راستے سے ان کی نظر ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے. تو اعظم خان ارے بھائی انہوں اخلیق سنگھ کے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں چھوڑنے کے بجائے میڈیا کا جو تو آج بھی اخبارات آج بھی تصویر دی گئی اب وضاحت کے ساتھ، ارے بھائی میرا کیا تعلق ہے مایاوتی سے کیوں ہوں، اب وہ کرنا جو اب اس پہ بھی تبصرے، انہوں نے کہا کہ نہیں اخلیق سنگھ سے اچھی دوستی. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں کس طریقے کی جو ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس طریقے کے رویے کی وجہ سے چونکہ ہم بھی ایک پریکٹیشنر میڈیا مین ہیں، تو جو عزت سمان ایک عام صحافی کو سماج میں ملنی چاہیے وہ اب نہیں رہ رہی ہے. تو اب اس کی برقراری کے لیے ہم لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں، تربیتیں دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وقار کی عزت کے ساتھ رہیں، اپنی عزت کو نہیں کریں. آپ کی عزت ٹھیک ہے، ایک انڈیویجول عزت نہیں ہے بلکہ ایک پوری ایک فریٹرنٹی کی ایک برادری کی عزت ہوتی ہے جو صحافت سے رکھتی ہے. تو خیر انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.